سردی اس رات عروج پر تھی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی۔ آج میرا کمبل بھی مجھے کوئی گرمائش نہیں دے رہا ہے۔ سردی سے میرا جسم کانپ رہا۔ مجھے اس ٹائم گرمائش کی سخت ضرورت تھی، لیکن مسلسل برف باری ہونے کی وجہ سے میرے کمرے میں ایسا کوئی انتظام نہیں تھا جو میرے جسم کو گرمائش دے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنا جسم برف کی مانند محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم میں جان ہی نکل گئی۔ تھوڑی دیر کروٹیں بدلتے بدلتے نیند کا غلبہ مجھ پر طاری ہو گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کمبل میں کوئی اور وجود بھی ہے۔ اس کی گرم گرم سانسوں میں اپنی گردن کے قریب محسوس کر رہی تھی، اور جب میں نے آنکھ کھولی ایک وجود میرے اوپر ہی لیٹا ہوا، اور اس نے ساری رات میرے جسم کو۔ آج میں باتھ میں گئی تو میری حالت روٹین سے ہٹ کر تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل مجھے کہہ آ رہی تھی۔ مجھے اپنے جسم میں واضح تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ تھک ہار کر میں نے امی سے کہا میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے۔ وہ فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے میری کیفیت سن کر چند ٹیسٹ لکھ دیے، لیکن جب رپورٹس میرے ہاتھ میں آئیں میرا سر بری طرح سے چکرا گیا۔ مجھے لگا ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا یہ رپورٹ غلط ہے۔ یہی حالت میری والدہ کی بھی تھی۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کچھ نہ کر کے بھی ان کے سامنے مجرم ہو چکی ہوں۔ میرا نام حوریہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے ماں باپ کو بہت شوق تھا کہ میں پڑھ لکھ کر بہت بڑی افسر بنوں، لیکن ہم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے باپ نے دن رات محنت کر کے پائی جوڑ کر مجھے پڑھایا، اور میں نے بھی ان کا سر فخر سے بلند کیا۔ میں نے ہر کلاس میں بہت اچھے نمبر لے کر اپنے والد کو یہ حوصلہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی کبھی بھی ان کا سر نہیں جھکنے دے گی، لیکن میرا عروج دیکھنے سے پہلے ہی میرے والد انتقال کر گئے اور ہم ماں بیٹی اس دنیا میں تنہا ہو گئی۔ لیکن آج جب میں نے رپورٹس دیکھی تو میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید میری باپ کا اس دنیا میں نہ ہونا ہی بہتر ہے، کیونکہ شاید وہ یہ ذلت اور رسوائی برداشت نہ کر پاتے جو کلک میں نے ان کے منہ پر ملی تھی۔ کوئی بھی شریف باپ یہ برداشت نہیں کر پاتا، اور میں تو پھر اپنے باپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ ان کو بہت مان تھا مجھ پر۔ میں بامشکل ضبط باندھے گھر پہنچی تھی کہ میری والدہ گھر آتے ہی رونے لگیں۔ کہنے لگی یہ کیا کیا تم نے حوریہ؟ کس کا گناہ تم اپنے وجود میں پا رہی ہو؟ میں کیا جواب دیتی؟ مجھے خود اس بات کا علم نہ تھا۔ میں کس پر شک کرتی؟ میرے گھر میں تو میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چکراتا سر پکڑا۔ ڈاکٹر کے مطابق میں پچھلے 2 ماہ سے امید سے تھی۔ میری 3-4 قسم کی رپورٹس کرائی گئی تھیں اور سب رپورٹس میں یہی آیا تھا۔ میں اسے جھوٹا تصور نہیں کر سکتی تھی، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے جو مجھے خبر تک نہیں ہوئی۔ میری ماں مجھے کوسے جا رہی تھی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا امی مجھ سے قسم لے لیں، لیکن میں نے واقعی ہی کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں جانتی تک نہیں ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ امی کہنے لگی تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے کوئی قسم کھا کر اپنی ماں کو یقین دلایا تو وہ کچھ چپ ہوئیں۔ اگلے ہی روز وہ مجھے ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گئی جو ان کی جان پہچان کی تھی، اور انہیں اعتماد میں لے کر کہنے لگی کہ وہ میرا ابارشن کر دیں، لیکن وہ کہنے لگی آپ نے دیر کر دی ہے، 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اس چیز کو اب کوئی حل نہیں تھا۔ اس پر میری شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ میرا شوہر تو یہ راز جان کر مجھے بدنام کر کے چھوڑ دیتا۔ میں نے امی کو شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میری مزید بدنامی ہوتی، بہتر تھا کہ میں شادی سے ہی انکار کر دیتی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ ہم انکار کا کیا جواز پیش کریں گے؟ وہ لوگ وجہ پوچھیں گے اور ہمارے پاس ایسی کوئی بھی وجہ موجود نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے سوالوں کا کیا جواب دیں گے؟ مسئلے کا ایسا کیا حل نکالا جائے؟ میرے ساتھ جس نے بھی ظلم کیا تھا فی الحال وہ میری نظروں سے پوشیدہ تھا۔ میں اپنی جگ رسوائی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں رات کو ہی اپنا سامان باندھا اور دوسرے شہر سیالکوٹ چلی گئی۔ وہاں نہ تو مجھے کوئی جانتا تھا اور نہ ہی میری والدہ۔ میں پڑھی لکھی بھی تھی اور پہلے بھی جاب کرتی تھی۔ جس سے میری شادی ہونے والی تھی وہ بھی میرا ایک کولیگ تھا۔ اس نے مجھے آفس میں ہی پرپوز کیا تھا۔ میرے گھر میری والدہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں نے سفیان کے بارے میں اپنی والدہ سے ذکر کیا تو انہیں بھی اس رشتے کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اسی طرح میرا رشتہ سفیان سے طے ہو گیا۔
سفیان اچھا اور شریف انسان تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے محبت کے دعوے کرنے کی بجائے سیدھا سیدھا رشتہ بھیجا تھا۔ اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر میں پاگل ہونے لگی کہ ایسا بھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کسی شخص نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی ہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ یہ میری زندگی کا عجیب و غریب واقعہ تھا، جس نے میری راتوں کی نیند برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میں اپنی زندگی کی گزشتہ ہر پہلو پر غور کرتی، لیکن میری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہ تھا جس سے میں کسی پر شک کر سکتی۔ خیر، میں اور میری والدہ راتوں رات گھر سے نکلے تھے، اس لیے دوسرے ہی دن میرے فون پر سفیان کی بہت کالز آئیں۔ شاید وہ میری گھر سے غائب ہونے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میں اسے اس بارے میں کیا بتاتی جس کے بارے میں مجھے خود بھی علم نہ تھا۔ میں جانتی تھی وہ مجھے کبھی بھی اس طرح سے قبول نہیں کرے گا۔ ایک بار باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے کہا، عنایا، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن بے وفائی ہرگز نہیں۔ میں بے وفا ہرگز نہ تھی، لیکن نہ جانے کسے بدکار ہو چکی تھی۔ میری والدہ بھی اس وجہ سے بیمار رہنے لگی تھی۔ یہاں میں نے یہی کہا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر بیرون ملک رہتا ہے۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں جھوٹ بولتی۔ یہ بہت عجیب تھا، جو میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس کا گناہ اپنے وجود میں پا رہی تھی۔ دن بدن میری طبیعت عجیب ہونے لگی تھی، مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی۔ میں روتی رہتی تھی۔ کئی گھنٹے جائے نماز پر بیٹھ کر میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہی کہتی کہ یا اللہ، میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی سزا مجھے یوں مل رہی ہے؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ خیر، جیسے تیسے وقت گزرتا رہا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بچے کا باپ کون ہے۔ میں کس کی اولاد کو پالنے پر مجبور ہوں جسے میں نے جنم دینے جا رہی تھی۔ نہ تو میری محبت کی کوئی نشانی تھی، نہ ہی میرے ساتھ کی گئی محبت میں دھوکے بازی۔ وہ ایک ناجائز اولاد تھی اور اس کی اذیت میں ہی جان سکتی تھی کہ میں یہ سب کیسے برداشت کر رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس بچے کو پیدا ہوتے ہی یتیم خانے کے حوالے کر دوں گی، لیکن جیسے ہی میں نے اس بچے کو جنم دیا، اسے دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ کے رہ گئے تھے۔ اس کی شکل تو میرے ہی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں آفس کی ٹیم کے ساتھ مری گئی تھی۔ میں ایک آرکیٹیکچر تھی، نقشے بناتی تھی۔ میرا یہی کام تھا۔ مری میں بھی میں اسی سلسلے میں گئی تھی۔ وہاں پر ایک ہوٹل کا نقشہ بنانا تھا اور اس کی تعمیر بھی کروانی تھی۔ اس ٹیم میں شامل چند لوگ اور بھی تھے۔ ہم سب کے کام کی نوعیت ایک جیسی ہی تھی۔ ہماری پوری ٹیم کے لیے ہمارے باس نے ایک ہوٹل کے چند کمروں کو بک کروا رکھا تھا۔ ان دنوں ہوٹلز کے کمروں کی قیمتوں میں 3 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ ان دنوں ہم بھی اپنے ہوٹل کے کمرے میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ سردی کی شدت اتنی تھی کہ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ انہی دنوں ہوٹل پر گاہکوں کا رش بہت بڑھ گیا۔ لوگ ہوٹل کا کرایہ لاکھوں میں دینے کو بھی تیار تھے۔ بہت سے لوگوں نے انسانی ہمدردی کے تحت اپنے کمرے میں ہی لوگوں کو رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل بھی وہاں کھیلا جا سکتا ہے۔ ایک رات میرے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے بجا۔ میں سردی کے مارے ایک ڈبل رضائی میں بھی کانپ رہی تھی۔ بمشکل ہی مجھے نیند آئی تھی کہ دروازے کی دستک غارت کر دی تھی نیند کو۔ میں بمشکل ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو اسی ہوٹل کا ایک ملازم تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، ایک فیملی اس پہر بڑی مشکل سے اس ہوٹل تک پہنچی ہے اور ان کی بچی بھی بہت بیمار ہے۔ ہوٹل کا کوئی کمرہ بھی خالی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک رات کے لیے انہیں اس کمرے میں ٹھہرا لیں تو یہ آپ کا ان باپ بیٹی پر احسان ہوگا۔ میں کچھ دیر تو یہ سوچتی رہی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں، لیکن میں نے انسانی ہمدردی کے تحت اجازت دے دی۔ کچھ ہی دیر میں ایک 30 سالہ نوجوان ایک بچی کو گود میں لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ شخص اس وقت بے حد پریشان تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی اپنی بیٹی کو فوراً سے بیڈ پر لٹا کر اس پر رضائی اوڑھی۔ وہ بچی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ شخص خود بھی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ مجھے مشکور نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، میں آپ کا شکریہ کن لفظوں سے ادا کروں؟ اگر آپ مجھ پر یہ احسان نہ کرتی تو میری بچی کو نہ جانے سردی کے مارے کیا ہو جاتا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگا، بس میں اس کی بیٹی کا کچھ خیال رکھ لوں۔ وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ بچی نیم غنودگی میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں اس کے برابر میں لیٹ گئی اور اس معصوم سی بچی کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ کچھ دیر میں اس بچی کا
لرزہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ بچی گہری نیند سو چکی تھی۔ رات بھر برف باری ہوتی رہی تھی اور صبح بھی یہی سلسلہ جاری رہا تھا۔ سردی کی شدت مزید بڑھ چکی تھی۔ صبح وہ بچی جب جاگی تو مجھے اپنے پاس دیکھ کر گھبرانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اسے اس کے بابا کے پاس جانا ہے۔ میں تو یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ کہاں تھا۔ میرے پاس تو اس شخص کا نمبر تک نہ تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس کے والد آ جائیں گے، لیکن وہ رونے لگی تھی۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھا کہ شاید مجھے اس کا باپ کہیں نظر آ جائے، لیکن حال خالی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس بچی کو چپ کروایا تھا، پھر ایک ملازم سے کہہ کر ناشتہ منگوایا، لیکن اس کا باپ واپس نہیں آیا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی، لیکن اس بچی کے باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے اس ہوٹل کے مینیجر سے جا کر پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ رات بھر تو وہ ہوٹل کی لابی میں رکھے صوفے پر ہی سو رہا تھا، لیکن صبح کہاں گیا انہیں بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں پریشان سی ہو گئی تھی کہ اس بچی کو کیسے بہلاؤں، کیا کروں۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ بمشکل ہی میں نے اسے دوپہر کا کھانا کھلایا، پھر اس سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی والدہ کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ سیالکوٹ میں رہتی ہے۔ میں کئی بار ہوٹل کے سٹاف سے اس لڑکی کے والد کے بارے میں پوچھ چکی تھی، لیکن وہ بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ شام کے وقت وہ شخص واپس لوٹا تھا۔ میرے غصہ اور پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ وہ بچے اپنے والد کو دیکھ کر اس کے ساتھ جا لگی اور میں اس شخص پر برس پڑی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ طوفان میں پھنسے لوگوں کو نکالنے گیا تھا۔ آج رات بھی ایسے ہی طوفان کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ کل شام تک شاید کوئی حل نکل آئے۔ جیسے ہی راستے کچھ صاف ہوں میں فوراً سے واپس چلا جاؤں گا۔ آپ نے میری وجہ سے بہت زحمت اٹھائی۔ وہ وضاحت دینے لگا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے جو بھی کیا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے ہی کیا ہے، اور ایسے مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو کیا فائدہ ایسی انسانیت کا۔ میری بات پر وہ قدرے پرسکون ہوا تھا۔ رات تک وہ اسی کمرے میں رہا، مجھ سے میرے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا اور اپنے بارے میں بھی بتا رہا تھا۔ وقت بھی تو گزارنا تھا۔ کہنے لگا اس کی لو میرج تھی اور بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کی بیوی بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی بیٹی 2 سال کی تھی جبکہ اس کی بیوی کا انتقال کر گئی، لیکن اس کے بعد وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکا، کیونکہ اسے یہ ڈر لاحق تھا کہ دوسری عورت اس کی بیٹی کے ساتھ سوتیلی ماؤں جیسا سلوک نہ کرے۔ رات کو وہ شخص کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ فون کے سگنل تک بند جا رہے تھے۔ میں نے اپنے فون کو ایک نظر دیکھا تو چند میسیجز آئے ہوئے تھے۔ سفیان میری خیریت دریافت کر رہا تھا۔ میری والدہ میرے لیے بے حد پریشان تھی۔ مجھے ان کی بہت زیادہ فکر تھی، جو میری وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ وہ بچی کب کی سو چکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا کہ شاید فون کے سگنل کچھ بحال ہوں۔ مجھے ان کی بہت زیادہ فکر تھی، جو میری وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ وہ بچی کب کی سو چکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا کہ شاید فون کے سگنل کچھ بحال ہوں تو میں اسے امی کو اپنی خیریت بتا سکوں۔ اس وقت ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی، لیکن جہاں میں تھی وہاں فون کے سگنل نہ ہونے کے برابر تھے۔ لیکن میں نے سامنے دیکھا تو کچھ فاصلے پر لوگ موبائل پر بات کرتے نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی جا کر امی کو اپنی خیریت کی اطلاع دے دوں، کیونکہ وہ بھی میری وجہ سے بے حد پریشان رہتی تھی اور پریشانی کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا۔ وہ تو مجھے یہاں بھیجنے کے حق میں بھی نہ تھی۔ میں زبردستی چند دن کے لیے ہی آئی تھی، لیکن بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ میں نے اپنی گرم شال خود پر اوڑھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہوٹل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ہوٹل کی لابی پر بستر بچھے دیکھے تھے۔ اس بچی کا باپ بھی ایک کونے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے بس ایک سرسری سی نظر ہی ڈالی تھی اور باہر نکل گئی تھی۔ مجھے بس اپنی والدہ کو تسلی دینی تھی۔ اس وقت 400 برف ہی برف تھی۔ میں ملتان سے یہاں آئی تھی اور ملتان میں سردی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ میں اتنی سردی برداشت کرنے کی عادی بھی نہیں تھی۔ مجھے موٹے کپڑوں میں سردی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا موبائل آن کیا، لیکن سگنل ابھی بھی کم تھے۔ سامنے تقریباً 1 میل سے کچھ کم فاصلے پر لوگ موبائل پر بات کر رہے تھے۔ میں بھی اسی جانب جانے لگی، بار بار اپنا موبائل بھی دیکھ رہی تھی کہ جہاں سگنل پورے آئیں وہیں اپنی والدہ سے بات کر لوں۔ میں بمشکل ہی وہاں برف پر چل رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میں وہاں پہنچی تھی جہاں کچھ سگنل آ رہے تھے۔ میں نے اپنی والدہ کا نمبر ملایا۔ اس وقت میں سردی میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میری والدہ نے فون اٹھایا۔ وہ واقعی میرے لیے بے حد پریشان تھی۔ کہنے لگی کہ خبریں سن سن کر ان کا دل دہل رہا تھا اور سگنل نہ ہونے کی وجہ سے وہ میرے لیے پریشان تھی۔
میں ابھی امی سے بات کر ہی رہی تھی کہ برف باری تیز ہو گئی۔ آنن فانن یوں لگا کہ برف کے گولے سر پر گرنے لگے ہیں۔ میں نے فون بند کیا اور کوٹ کی جیکٹ میں ڈالا۔ میں تیز قدم ہوٹل کی جانب بڑھنے لگی، لیکن اس برف باری کی شدت نے میرے اعصاب جمانا شروع کر دیے۔ برف باری میں اس قدر شدت آ چکی تھی کہ میرے لیے چلنا محال ہو رہا تھا۔ اس پر تیز ہوا میرے چہرے کو جما رہی تھی، میری سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی۔ میں اس مشکل سے دوچار تھی کہ میرا پاؤں برف کے اندر ایسا دھنسا کہ میں منہ کے بل گر گئی۔ مجھے لگا کہ برف کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی ہو اور میں برف میں دھنسنے لگی۔ اس پر برف آسمان سے یوں برس رہی تھی کہ جیسے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سردی کے مارے میں اٹھ نہیں رہی تھی۔ اس پر ہوا اس قدر تیز تھی کہ میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام تھی۔ مجھے لگا کہ اب میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ میری سانس مجھے ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میں ہوش سے غافل ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا پورا وجود آگ سے تپ رہا تھا، بلکہ میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ میں درد کے مارے کراہ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے انگ انگ میں درد اٹھا رہا ہے، میرے جسم میں جیسے آگ جل رہی ہو۔ میری ساری رات بہت مشقت میں گزری ہو، لیکن میں تو ساری رات بے ہوش سے بیگانہ تھی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں۔ بس بے ہوشی کی حالت میں مجھے کسی کی گرم سانسیں اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے لبوں کو چھو رہا ہو۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی تو اپنے ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ وہ بچی میرے پاس بیٹھی میرے ہاتھ دبا رہی تھی۔ سامنے صوفے پر اس کا باپ نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں مر چکی ہوں گی۔ مجھے کس نے بچایا تھا اور میں یہاں کیسے پہنچی تھی؟ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ بچی اپنے والد کو پکارنے لگی، کہنے لگی، بابا جی ہوش میں آ گئی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کسی گہری سوچ سے باہر آیا تھا، پھر اٹھ کر میرے پاس آ گیا، مجھ سے میری خیریت پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ وہ مجھے باہر جاتے دیکھ چکا تھا لیکن اب مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ بار بار یہی کہہ رہا تھا میں اس کی غلطی کو معاف کر دوں، کیونکہ وہ مجبور تھا۔ میں اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ میری جان بچانے کے لیے برف سے اٹھا کر کمرے تک لایا تھا، اس لیے یہ بات کر رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر واپس جا چکا تھا۔ میں بھی چند دن بعد واپس لوٹ آئی تھی، کیونکہ جس قدر برف مری میں پڑ چکی تھی، تعمیراتی کام رک چکے تھے۔ پھر سفیان کے گھر والوں نے بھی شادی کی جلدی مچائی تھی۔ 2 ماہ کیسے گزرے میں سمجھ ہی نہیں پائی، اور اب اس بچے کو دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آیا تھا۔ میں اس بچے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیسا احسان فراموش شخص تھا۔ میں نے اسے پناہ دی تھی، اس کی بچی کو سنبھالا تھا اور اس نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ مجھے مرنے دیتا، کیونکہ جو زندگی اس نے مجھے بخشی تھی میرے لیے موت سے بدتر تھی۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنی والدہ سے کوئی ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کون ہے، کہاں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام کیا ہے، جس کے بچے کی میں ماں بن چکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ابھی میرا بچہ چند ماہ کا ہی ہوا تھا کہ میں نے اسے امی کے حوالے کر دیا اور خود جاب کرنے لگی تھی۔ ایک بار گھر آئی تو سامنے اس شخص کو اپنی والدہ کے پاس بیٹھے دیکھا تو دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی، خود بھی کچھ بکھری حالت میں تھا۔ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اب بھی کیسے مجرم کی طرح سے نظریں جھکا گیا تھا۔ میں نے اسے نفرت سے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، اس کی بیٹی میرے پاس آ کر مجھ سے لپٹ گئی، کہنے لگی، باجی میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا۔ میں نے اور بابا نے آپ کو بہت ڈھونڈا، لیکن آپ نہ جانے کہاں کھو گئی تھیں۔ میں نے اس بچی کو کوئی جواب نہ دیا۔ میری والدہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ کب سے وہ ہماری تلاش میں تھا، اب جا کر ہمیں تلاش کر پایا ہے۔ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے اور نکاح بھی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے یہ سن کر ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی تھی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میری زندگی برباد کر دی، اور اب تمہیں احساس ہوا ہے؟ اب مجھے تم سے کوئی تعلق قائم نہیں کرنا۔ اٹھاؤ اپنا بچہ اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ یہ کہہ کر میں نے نم آنکھوں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے اندر کے سارے زبر دم توڑ چکے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سفیان مجھے بے وفا سمجھ رہا ہوگا،
جسے میں اس شخص کی وجہ سے شادی سے چند دن پہلے بنا بتائے چھوڑ آئی تھی، اس کی نظروں میں بے وفا ہو چکی تھی۔ وہ شخص میرے کمرے میں آ گیا، مجھ سے کہنے لگا، نایا ایک بار میری بات سن لیں، اگر آپ کو یہ لگے کہ میں غلط تھا تو بے شک جو چاہیں سزا دیں، میں اف نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا، جس رات وہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں لایا تھا میں بالکل نیلی ہو چکی تھی، اس لیے میری زندگی کی بقا اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، ورنہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ یہ گناہ نہ کرتا۔ اس کے بعد وہ مجھے بنا سچ بتائے جا چکا تھا، لیکن احساس جرم نے اسے چین نہیں لینے دیا، اس لیے مجھے ڈھونڈتا ہوا وہ ملتان بھی آیا، لیکن وہاں معلوم ہوا کہ میری شادی ہونے والی ہے، اس لیے واپس چلا گیا۔ لیکن چند دن پہلے ہی اس نے مجھے اپنے دوست کے آفس میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمہارا ایک بیٹا ہے اور شوہر بیرون ملک میں ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، اس لیے یہاں آ گیا۔ لیکن میری والدہ سے سچ جان کر اسے بہت دکھ ہوا کہ اس کی وجہ سے میں نے بہت اذیت سہی ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو اور مجھ سے نکاح کر لو، میں باقی کی ساری زندگی اپنے جرم کا ازالہ کرتا رہوں گا، لیکن مجھے اس جرم کی احساس سے نجات دلا دو۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا مجھے اس انسان کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے تھا یا پھر اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کی اسے سزا دینی چاہیے تھی؟ کیونکہ اس شخص کی وجہ سے میں نے ناحق بہت اپنی زندگی میں سزا کاٹی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔